اے پروردگار زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ جواب ہے جنگ تبوک۔ سوال ہے العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے عزت والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی 4 چیزیں پسند ہیں؟ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، قربت کی سخاوت، گناہ گار کی توبہ۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے بچانے کی کوشش کی اور کیوں؟ جواب ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پرانی دوستی کی بنا پر۔ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام نونا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال ہے حجۃ الوداع کے وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ جواب ہے عظیم محدث علامہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 ذکر کی ہے اور ایک روایت 1,24,000 کی بھی ذکر کی گئی ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10ویں محرم کو۔
قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال ہے، کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔ سوال ہے، مساک مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے، آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے جابر بن حیان۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اللہ پاک کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب ہے جب پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے، بتائیں شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے استلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے ان کے بھائی اور والدہ بلا تعامل ایمان لائیں۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کی خریداری میں نماز کے اوقات کا دھیان نہ رکھا جس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے، تو آپ نے اللہ پاک کو کیسے منایا؟ جواب ہے گھوڑے کو ہلاک کر کے، جو نماز کی تاخیر میں وجہ بنا اور خود بھی آنسوں سے بہت روئے تھے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟
دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔ سوال ہے شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ قرآن پاک کی وہ سورت کون سی ہے جو کہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سوال ہے قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ جواب ہے 56 نام ہے۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ سوال ہے مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح بنایا گیا؟ جواب ہے 3 سوتی کپڑے کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج۔ سوال ہے اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے؟ جواب ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کی۔ اہل بدر کی تعداد لشکر طالوت کے برابر تھی۔ لشکر طالوت کس کے مقابلے میں نکلا تھا؟ لشکر طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلا تھا۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ 1290 میں۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی۔ یہ بتائیں مسلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟
जवाब है मक्का के नज़दीक मिना में। हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो से क्या रिश्ता रखती थी? फुप्पी का रिश्ता था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? बख्त नसर ने। हज़रत मरियम बिनते इमरान, हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरऔन, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत का खिताब देते हैं? हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वजू और नमाज का तरीका किसको सिखाया था? जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है सबसे पहले माले गनीमत अल्लाह ताला की राह में किसने खर्च किया? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। गज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? गज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। सवाल है कुरान पाक में सबसे अफजल आयत कौन सी है? जवाब है कुरान पाक में सबसे अफजल आयत आयतल कुर्सी है। सवाल है किस बादशाह ने मसनूई जन्नत बनाई थी? जवाब है शद्दाद ने। किस मुसलमान इंसान का झूठा पीना हराम है? जो शराब पीता हो। मक्का को अमन का शहर बना ये दुआ किस पैगंबर ने की थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात क्या है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शय की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। कौन सा जानवर अगर मालदार लोग पालें तो अल्लाह उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देता है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदारों को बकरियां जबकि मोहताज लोगों को मुर्गियां रखने का हुक्म दिया है और जब मालदार मुर्गियां पालने लगे तो अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाह व बर्बाद कर देता है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल किस सहाबी से पूरा कुरान मजीद सुना था? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से। इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन। सवाल है अल्लाह पाक ने दुनिया को जन्नत अपने किन बंदों के लिए कहा है? जवाब है काफिरों के लिए।
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو یہودیوں کی کتابیں پڑھنے کو کہا؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم یہودیوں کی کتابیں پڑھو، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کتابیں کتب یہود 15 روز میں پڑھ لی تھی۔ سوال ہے، بتائیں عبرانی زبان میں تورات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے شریعت۔ جنگ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ فرشتوں کے حکم پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، شداد نے جو جنت باغ ارم کے نام سے بنوائی تھی وہ کس پیغمبر کے دور میں بنوائی تھی؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہوا ہے؟ جواب ہے قرآن کی 26 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ سوال ہے کہ صحابی کی شہادت گواہی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، معراج کے موقع پر سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ جواب ہے واقعہ معراج کی سب سے پہلی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ نمرود کی خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ 1700 برس تک رہا۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔